میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جن مسائل سے ہم دو چار ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا عارضی، فانی اور محدود ہے۔ یہاں کے مسائل بھی فانی ہیں، عارضی ہیں، محدود ہیں۔ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ یوں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ یہاں تو ہر وقت چل چلاؤ ہے۔ آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ جان دے دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں ہر وقت چل چلاؤ نہ ہو۔ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی۔ آئے دن بیماریاں آ کر دل پر دستک دیتی رہتی ہیں کہ موت قریب ہے، لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یوں فرمایا حساب کا دن قریب آ گیا، لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہیں۔ اصل ہمیں آخرت کا استحضار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت جی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا مرض یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے دنیا کی فکر ہے اور چیزوں کا شوق لگ گیا ہے۔ دنیا ہی کی فکر لے کے سوتے ہیں، اسی فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں اور چیزوں کے حاصل کرنے میں جان ہلکان کر لیتے ہیں اور رات میں تھک کے چور ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت سے بے نیاز زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس دعوت کے عظیم الشان کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ جب آدمی آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے تو وہ زندگی کی صحیح راہ پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صدق اللہ العظیم۔ کیسے تاجر ہیں؟ کروڑ پتی تاجر ہیں، بڑا کاروبار ہے، لیکن نہ خریدنے میں اللہ کا حکم توڑتے ہیں، نہ بیچنے میں۔ دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسے دن کے آنے سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ تو اسلام تجار کو تجارت سے نہیں روکتا، یوں چاہے کہ تجارت میں آخرت کے استحضار کے ساتھ چلے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا سچا امانت دار تاجر، اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بڑا کاروبار ہے لیکن سچا امانت دار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور مرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اعظام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے کہ ہماری یہ غفلت دور ہو جائے اور آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے۔ شیخ نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ میرے ابا نے مجھ سے یوں فرمایا، زکریا حفظ کا سبق 100 بار پھیر لیا کر بس چھٹی۔ تو سیلاب کا پانی پتھر سے 3 گھنٹے گزرے، چاہے اربوں ٹن ہو، کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن سال بھر قطرہ گرے تو نشان ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، مداومت سے کیا جائے تو اثر کرتا ہے۔ تو جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کے بار بار آخرت کی تذکیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بیان، تقریر اور واعظ نہیں ہوتا، بلکہ تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی، کہ آپ تذکیر کرتے رہیے۔ تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے کہ بھول گئے ہیں آخرت کو، بار بار اس کا تذکرہ ہوگا تو آخرت قلب و ذہن میں رچ بس جائے گی، اور پھر زندگی آخرت کو سامنے رکھ کے جب گزرے گی تو یہ زندگی بھی دین بن جائے گی
اور آخرت میں کامیاب بامراد جائیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہسپتال جاتے ہیں، بیمار ہوتے رہتے ہیں، بیماروں کو دیکھتے رہتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لیکن المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا استحضار پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت ناساز ہوتی ہے، فوراً دوا کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس بیماری سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ عیادت کے لیے ہسپتال جاتے ہیں، کسی کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، کسی کے گلوکوز لگی ہوئی ہے، کوئی کومے میں ہے کہ بہت دنوں سے ہوش میں نہیں ہے، کوئی ناطاقتی کی وجہ سے اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، خود کھانا نہیں کھا سکتا ہے، خود طہارت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ان سب احوال کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے قلوب آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ قبرستان میں دیکھا کہ میت رکھی ہوئی ہے، قبر تیار ہو رہی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ہم غفلت کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، ہمیں قبرستان جا کے بھی آخرت کا استحضار پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 10 حاضر تھے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت دانشور اور سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، یہی ہے جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ اب انٹلیکچوئل کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مادی علوم میں سے کسی علم کی ایک بڑی سی ڈگری ہو، اسے انٹلیکچوئل اور دانشور سمجھتے۔ ہاں، دانشور کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو اس دور کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جس کے پاس مادی علوم میں سے کسی علم کی ایک بڑی سی ڈگری ہو، لوگ اسے جاہل نہیں سمجھتے۔ اور یوسف صاحب یوں فرمایا کرتے تھے، علم کیا ہے؟ علم کہتے ہیں صحیح جاننے کو، اور جہل کہتے ہیں نہ جاننے کو، اور جہل مرکب کہتے ہیں نہ جاننے کے باوجود آدمی جاننے کا مدعی ہو، جیسے ہم ہیں۔ اور یوں فرمایا کرتے تھے، صرف نہ جاننا جہل نہیں ہے، بلکہ غلط جاننا بھی جہل ہے۔ جو بھینسے کو ہاتھی سمجھتا ہے وہ بھی جاہل ہے، اور اگر اس پر اصرار کرے کہ نہیں صاحب ہاتھی ہے، کہیں گے اس کے حواس میں اختلال ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے علم کیا ہے کہ آدمی کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کس طریقے پر چاہتا ہے۔ اگر اسے اس کا استحضار ہے ہمہ وقت کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کس طریقے سے چاہتا ہے، وہ عالم ہے چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو۔ اور اگر یہ نہیں جانتا، کتنی بڑی مادی علوم میں سے کسی علم کی ڈگری ہو، وہ جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے۔ تو خیر القرون میں تو ایک ہی ابو جہل تھا، اب تو آپ عالمی سطح پہ اسفار کریں تو لاکھوں ابو جہل ملیں گے کہ بڑی ڈگری ان کے پاس ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ ہی کو نہیں جانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے واقف نہیں ہے، اور یوں کہ انٹلیکچوئل ہیں کہ انٹلیکچوئل نہیں ابو جہل ہیں۔ تو یوں فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انٹلیکچوئل اور دانشور کون ہے؟ فرمایا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، یہی ہے جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل شانہ بعض لوگوں کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، ان کے اندر مجاہدے کی استعداد نہیں ہوتی تو ان پر ناخلف اولاد مسلط کر دیتا ہے۔ ابا تو تکبیر اولیٰ کے نمازی، تہجد گزار، اور بیٹا عیدین کی نماز پڑھنے پہ بھی آمادہ نہیں، ہر وقت جان ضیق میں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ گھر سے نکال سکتے ہیں، اسی ہموم و غموم میں وہ اللہ کا ولی بن کے چلا جاتا ہے۔ یوں فرمایا فخر میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ بچوں پہ جوتی ہے تو ٹوپی نہیں اور دال ہے تو روٹی نہیں، ہر وقت جان ہلکان ہے۔ کسی مزمن مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اطباء حاضر حیران ہیں، نہ مرض کو اتار کے پھینک سکتے ہیں نہ انگیز کر سکتے ہیں، ہر وقت جان اجیرن ہے، اور اسے انگیز کرتے کرتے کہ جنت پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ مومن کی بیماری مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بچہ اگر پاخانے میں لت پت ہو
تو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے امی سینے سے نہیں لگاتی، اپنے پاک ہاتھوں کو ناپاک کرتی ہے، جیسے ہی وہ پاک ہوا فوراً امی کے سینے سے آ کے چمٹ جاتا ہے۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ کفارے سیئات ہی رفع درجات کا سبب ہے۔ مومن کی بیماری مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے، بیماری آ کے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض بیماریاں محدثین نے بیان کی ایسی ہیں کہ ان بیماریوں میں انتقال ہو جائے تو آدمی شہید ہو جاتا ہے، حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، تو مومن کی بیماری مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ معصیتوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، حدیث میں جب فسق و فجور کا غلبہ ہوگا ایسے امراض وجود میں آئیں گے کہ اسلاف نے نام ہی نہ سنا ہوگا، اور جب زنا کی کثرت ہوگی تو خانہ جنگی ہوگی، بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے گی، باپ کی بیٹے سے لڑائی ہو جائے گی، میاں کی بیوی سے لڑائی ہو جائے گی، ہمسائے کے ہمسائے سے ہو جائے گی۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کاہے کی وجہ سے؟ کہ بدکاری کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ جب بیماریاں آتی ہیں تو یہ رحمت بن کر آتی ہیں۔ یوں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ فلاں نابکار ناہنجار زندگی بھر آپ کی نافرمانی پر اڑا رہا، تلا رہا، جما رہا، اس نے مرتے ہوئے فلاں قسم کی مچھلی کی تمنا کی اور آپ نے اس کی تمنا پوری فرما دی، اور فلاں نیکوکار متقی پرہیزگار زندگی بھر اطاعت پر جما رہا، مرتے ہوئے اس نے پانی مانگا، فرمایا بکھیر دو اسے، اسے پانی نہیں پینے دیا۔ فرمایا وہ جو نابکار ناہنجار تھا اس کی ایک نیکی تھی جس کا دنیا میں ہم نے بدلہ نہیں دیا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا اللہ نافرمانوں کو مرنے سے پہلے پہلے ایک ایک نیکی کا بدلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک نیکی تھی جس کا ہم نے دنیا میں بدلہ نہیں دیا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسے وسیلہ بنا کر جنت کا ہم سے تقاضا کرے، ہم نے اس کی تمنا وہیں پوری کر دی۔ اور وہ جو نیکوکار متقی پرہیزگار تھا اس کا ایک گناہ تھا جس کا دنیا میں کفارہ ادا نہیں ہوا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے اس کی وجہ سے آخرت میں تکلیف پہنچے، تو پانی نہ ملنے سے جو قلق اور غم ہوا وہ کفارہ بن گیا اور ہمارے پاس صاف ستھرا آیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ یا تو حبیب ہے یا طبیب ہے۔ طبیب کبھی شوگر کوٹڈ گولی دیتا ہے، نہ کام چلے تو کڑوی کسیلی بکبکی سیٹی دیتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو انجیکشن کرتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو مائنر آپریشن کرتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو میجر آپریشن کرتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ نفع پہنچانے کے لیے، نقصان کے لیے؟ کہ نہیں، نفع کے لیے پہنچا رہا ہے۔ شفیق باپ شفقت سے سمجھاتا ہے، بچہ نہ سمجھے تو فہمائش تنبیہ کرتا ہے، اس کو بھی نہ سمجھے تو گوشمالی کرتا ہے، کان اینٹ دیتا ہے، اس کو بھی نہ سمجھے تو پٹائی کرتا ہے، اس کو بھی نہ سمجھے تو ٹھکائی کرتا ہے، مقصود کا نفع ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دینداری کے ساتھ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کفارے سیئات بن جاتی ہیں، رفع درجات کا سبب ہو جاتی ہیں، اللہ کے قرب کے سمندروں میں پہنچا دیتی ہیں۔ لیکن جیسا عرض کیا، چونکہ ماحول دینداری کا نہیں ہے اس لیے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہماری زندگی میں دین نہیں، آئے دن حوادث ہمیں گھیرتے رہتے ہیں، بیماریاں اچکتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے قلوب آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس اس کی تیاری کا۔ وَنَّ فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون۔ آدمی موت کے وقت یوں کہے گا کہ میں نے دیکھ لیا، سن لیا، اب آپ واپس کر دیجئے، اب میں نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، زندگی کا جو زمانہ ملا تھا ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ اب تک جتنی زندگی گزر چکی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی تھی۔ جیسے برف کی سلی ہے، صحیح محل پر خرچ ہو جائے، شربت میں سینکڑوں کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ورنہ گل کے بہ جاتی ہے۔ تو زندگی کا جو سرمایہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ملا تھا اب تک اس کا زمانہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب کتنا باقی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھروسہ نہیں۔ امریکہ جیسے متمدن ملک میں جہاں ٹریفک رولز کی سب سے زیادہ رعایت کی جاتی ہے، 80,000 سالانہ صرف ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ گھر سے کمائی کی نیت سے نکلتے ہیں اور بعض اوقات تو گھر والوں کو موت کا بھی علم نہیں ہوتا، قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پہلے تو مرنے کے دو اسباب تھے، یا تو کوئی بیماری آ کے اچک لے یا کوئی دشمن شہید کر دے. اب دونوں کی حاجت نہیں رہی. گھر سے نکلے تھے، اچانک حادثہ پیش آیا، شہید ہو گئے. ہاں، اور ناطاقتی کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص سائیکل سے ٹکرا کے جان دے دی اس نے، یوں نہیں کہ موٹر سائیکل کی ٹکر لگی اور اس سے جان نکل گئی نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کو جو کھانے کو ملتا تھا وہ ہمیں میسر نہیں ہے. وہ تو خالص گھی کھاتے تھے، ہم تیل پہ آ گئے ہیں. تو خالص دودھ پیتے تھے، ہم چائے پہ آ گئے ہیں. کہ کیا ان کو ترقی ہے معکوس ہو رہی ہے، الٹی ترقی ہو رہی ہے. ان میں دینداری تھی، اللہ کی نعمتوں سے مستفیض تھے. ہاں، ہمارے اندر سے دینداری نکل گئی ہے، جو کہ نعمتوں کا فقدان ہے. نعمتیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تو میرے بھائیو دوستو، زندگی کا پلک جھپکنے کے برابر بھروسہ نہیں، پر اتنا وقت ہمارے پاس رہ گیا آخرت کی تیاری کا. ایک شخص کی طبیعت ایسی ناساز ہے، اگر بروقت اسے دوا نہ ملی تو جان دے دے گا، اور ایمان بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو سوچئے، پہلے دوا کا انتظام کریں ایمان کا. کبھی پہلے ایمان کا انتظام کیجیے. اس لیے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو دوا بیکار ہے. ایک شخص فاقوں سے دو چار ہے، جان ہلکان ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، اور ایمان بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو پہلے کھانے کا انتظام کرے یا ایمان کا؟ تو پہلے ایمان کا انتظام کرے. کیوں؟ اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو خسران اور نقصان ہے. جی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو پاکیزہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اسے لے کر نہیں آئے گا ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف جو زندگی لے کر آئے گا اسے قبول نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ کے نقصان اور خسران میں ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کا وقفہ بہت کم ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اعتبار نہیں ہے، اور ہمیں تیاری کرنی ہے. اور بہت بڑا معصیتوں کا پوٹلا ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے. بھولے بسرے جو نیک اعمال کیے ہیں وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ قبول ہو جائیں گے. 3 آدمی تھے، حدیث میں آیا کہ غار میں تھے کہ پتھر نے آ کے دروازہ بند کر لیا. سر جوڑ کے فکر کی اور مشورہ کیا کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے اسے وسیلہ بنا کے اللہ سے درخواست کرو. ان کے پاس سے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ایک ایک عمل نکل آتے ہیں، تو ایک عمل کا بھی ٹھکانہ نہیں. عمل کہیں جہل سے زخمی ہے، کہیں غفلت سے ہے، کہیں ریا سے ہے، کہیں سما سے ہے، کہیں اغراض سے ہے. یہاں تو قسم کھا کے ایک عمل کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر اسے پیش کر دیں تو ہماری نجات ہو جائے. اس فقیر کے پاس تو ہے نہیں، اللہ کرے آپ سب کے پاس ہو. یہی فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو انابت کے ساتھ آتا ہے اللہ کی طرف سے اسے ہدایت مل جاتی ہے. ان کا فقیر بن کے آؤ تو ہدایت دے دیں گے. اب یہ جو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ فقیر بن کے اپنے گھر سے نکل آیا ہے، کیا یہ محروم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم کی روایت ہے، اگر کچھ لوگ ایک جگہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک حلقہ بناتے چلے جاتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا. یہ آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کے نزدیک کتنا وزن رکھتا ہے، یہ تو قیامت میں تو چلے گا کہ فلاں مجلس میں بیٹھے تھے اور اسی پر بیڑا پار ہو گیا. ایک فرشتے نے عرض کیا، وہ فلاں شخص اپنی کسی حاجت سے آیا تھا، اس مجلس کا شریک نہیں تھا. فرمایا اسی مبارک مجلس سے ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہذا اسے بھی بخش دیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، موت کے وقت آدمی جب حقائق سے دو چار ہوگا، اس وقت چھکڑی بھول جائے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، دانتوں تو پسینہ آ جائے گا، لیکن کچھ کر نہیں سکے گا. اور اس سے زیادہ مشکل پیش آئے گی آخرت میں، حشر میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بڑا بھائی ایک کلیریکل جاب رکھتا تھا، ابا کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بھائی کو اس نے اپنے اکلوتے بچے کی طرح تعلیم و تربیت کی، وہ گزٹیڈ آفیسر ہو گیا. زندگی کی نعمتوں سے بہراندوز ہوتا رہا، اور بڑے بھائی نے استغنا میں کبھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اس فقر و فاقے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا. ایسا محسن بھائی قیامت میں اسے ایک نیکی کی ضرورت ہے. قرآن نے یوں کہا ہے چھوٹا بھائی اس سے بھاگے گا. یوں نہیں کہ ذرا ٹھٹک کے دلاسا دے دے، اس کی ڈھارس بندھا دے، اس کی دلداری دل آسائی کر دے،
کہ بھائی جان بے شک آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، لیکن میں تو خود فقیر ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں، اتنی بھی فرصت اس کے پاس نہیں۔ یہ چھوٹا بھائی جو زندگی بھر بڑے بھائی کے احسانات سے فائدہ حاصل کرتا رہا، سنے گا بھی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا حضرت میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا امی کے ساتھ۔ پھر عرض کیا کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا امی کے ساتھ۔ پھر عرض کیا کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا امی کے ساتھ۔ پھر چوتھی بار عرض کیا کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا ابا کے ساتھ۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہ نے استنباط کیا ہے کہ ماں کا حق 3 حصے ہے، باپ کا 1 حصہ۔ ماں بچے کے لیے 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے، حمل کی، ولادت کی، دودھ پلانے کی۔ ابا 1 تکلیف برداشت کرتے ہیں، کما کے کھلانے کی۔ اس لیے فقہ نے لکھا ہے خدا نہ خواستہ ابا امی دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور دونوں کی خدمت سے قاصر ہو تو امی مقدم ہے، ابا کو نظر انداز کیا جائے گا، امی کی خدمت کی جائے گی۔ اس لیے جامع صغیر کی روایت ہے، یوں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت حمل کے زمانے میں دن ایسے گزارتی ہے گویا دن بھر روزے سے رہی، اور رات ایسے گزارتی ہے گویا رات بھر اللہ کے سامنے نماز میں قیام کیا۔ وہ تو کمزوری پر کمزوری اسے بڑھتی چلی جاتی ہے، کھانے پینے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے، خون جگر سے اس بچے کو پروان چڑھاتی ہے جب وہ پھول سا بچہ وجود میں آتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ولادت کے وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اس کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس پر جو اجر ملے گا اسے بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عورت بچے کی ولادت میں گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتی ہے جیسے موسم خزاں میں درخت پتوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا حضرت امی کے احسانات کا بھی بدلہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہاری ولادت میں جو بعض بار درد ہوا ہے، پوری زندگی کی خدمات ایک بار کے درد کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ ماں بچے کو جب 1 گھونٹ دودھ پلاتی ہے اسے ایک مردے کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب رات میں بچے کی وجہ سے 1 بار جاگتی ہے اسے 70 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ابا تو دن بھر کے تھکے ہارے چادر تان کے سو گئے، وہ تو فجر میں اٹھیں گے، لیکن امی تو بچے کی نیند سوتی ہے، بچے کی نیند جاگتی ہے۔ بچہ جوان ہو جائے، مزدوری کر کے جوان بچے کو پالتی رہتی ہے، ابا نہیں پال سکتے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسی اماں کو ضرورت ہے ایک نیکی کی، لیکن اللہ نے یوں فرمایا یہ بیٹا جس پر اپنا پورا سرمایہ لگا دیا، یہ بیٹا امی سے بھاگے گا۔ یہ نہیں کہ امی کو دلاسا دے دے، اس کی ڈھارس بندھا دے، دلداری دلاسائی کر دے، کہ نہیں، سوچا اس سے بڑی کوئی محسنہ ہو سکتی ہے، لیکن یوں فرمایا یہ بیٹا اس امی سے بھی بھاگے گا۔ ہاں، شفیق باپ 24 گھنٹے اسی فکر و دھن میں رہے، کیسے میرا بیٹا کی زندگی بن جائے، خود موٹا کھاتے رہے، موٹا پہنتے رہے، اور بچے کو بہترین جوتے، بہترین لباس، بہترین ناشتے، بہترین کھانے۔ بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ ہو جائے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو زندگی بھر ابا جان حسن سلوک کرتے رہے۔ حدیث میں آیا کہ باپ کے چہرے پر محبت، عظمت کی ایک نگاہ ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان کو وصیت کی گئی، تقید کیا گیا ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ تو وہ ماں باپ جو زندگی بھر سلوک و احسان کرتے رہے، اپنی جان مال کا سرمایہ بچے پر نثار کر دیا، یوں فرمایا اللہ نے یہ بچہ امی اور ابا دونوں سے بھاگے گا، سنے گا نہیں ان کی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہاں، جس بیگم کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، وطن معلوف کو چھوڑا، دوسرے ملک چلے گئے، کسی کی ذمہ داری نہیں رہی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ پھوپھی کی، نہ خالہ کی، سب کے حقوق سے بے نیاز ایک بیگم کی وجہ سے جلا وطن ہو گئے۔ ہاں،
اس بیگم کو ایک نیکی کی ضرورت ہے. تو کہہ رہی ہے کہ آپ نے تمام اعزا کو مجھ پر قربان کر دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے احسانات آپ کے مجھ پر ہیں، آج آخری احسان اور کر دیں کہ ایک نیکی دے دیں، ایک نیکی مل جائے تو میں جہنم سے چھوٹ جاؤں. لیکن یوں فرمایا اللہ نے، یہ شوہر اس بیوی سے بھاگے گا نہیں، سنے گا اس کی. وہ بیٹا جس کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرتا رہا، اسی کی فکر و دھن میں رہا، راتوں میں رو رو کے اس کے لیے دعا کرتا رہا. کیسے کیسے واقعات ہیں. ہمایوں کی طبیعت ناساز تھی، بچنے کی امید نہیں تھی. بابر نے منت مانی، یا اللہ تو اسے صحت دے دے، مجھے اس کے بدلے میں لے لے. اللہ نے دعا قبول کر لی. ابا چلے گئے کہ بیٹے پہ جان قربان کر دی. اس بیٹے کو ضرورت ہے آج ایک نیکی کی کہ ابا اگر ایک نیکی دے دے تو بیڑا پار ہو جائے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا ابا جان بھاگیں گے اس بیٹے سے، نہیں سنیں گے اس کی. سوچو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس وقت ہماری بے کسی بے بسی کس مقام پر ہوگی. جو اقرب اعزا ہیں، جن سے آدمی امیدیں باندھ لیتا ہے، جن سے آس لگائے بیٹھا رہتا ہے، وہ جب فرار اختیار کریں گے تو کون کام آئے گا، یہ سوچو. اس لیے فرمایا کہ مجرم تمنا کرے گا اس روز کہ اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اس کے بیٹوں کو اللہ قبول کر لے، اس کی بیوی کو قبول کر لے، اس کے بھائیوں کو قبول کر لے، اس کے پورے کنبے کو قبول کر لے، حتیٰ کہ تمام انسانوں کو قبول کر لے. لیکن وہ جہنم سے چھوٹ جائے. اور وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو جن اعزا اقربا کی وجہ سے ہماری جان ہر وقت مال کمانے پر لگی ہوئی ہے اور مال ان کی تمنائیں پوری کرنے پر لگا ہوا ہے، ہمیں نہ آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کا ہوش ہے. ہم غفلت کا شکار ہیں. اسی غفلت کی اللہ نے اب سے 1400 سال پہلے شکایت کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا دن قریب آ گیا، لوگ ابھی غفلت میں پڑے. یہ جتنے اجتماعات ہیں، جتنے گشت ہو رہے ہیں، جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں، کاہے کے لیے؟ ان کو غفلت سے چونکانے کے لیے ہر ایک کے دل و دماغ پر دستک لگا رہی ہیں. بھائی چونک جاؤ، بھائی چونک جاؤ، بھی وقت ہے. موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے، عذاب کے فرشتے نظر آنے سے پہلے اگر آدمی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، تم نے اپنے نفس سے کتنا ہی ظلم ڈھا لیا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تو بالکل ہی معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم اس کی رحمت کے سمندروں سے واقف نہیں ہیں. ایک شخص نے تو 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے اندر احساس بیدار ہوا ندامت کا. اس نے اسے بے چین و بے قرار کیا. کسی ہمارے جیسے ناپختہ کے پاس پہنچ گیا کہ میری نجات کی بھی کوئی صورت ہے، کہ خبیث تیری نجات کی صورت، تو نے 99 قتل کی اور پھر نجات کی تو امید رکھتا ہے، اسے بھی قتل کر دیا. لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کی طرف سے جب ہدایت کا فیضان ہوتا ہے تو اس بے چینی اور بے قراری کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. حضرت فضیل بن عیاض اکابر صوفیہ میں ہیں، استنجے کے لیے تشریف لے گئے. ڈاکو تھے اپنے عہد کے، اور اپنے متوسلین کے گروہ کے ساتھ جنگل میں قیام تھا. استنجے کے لیے گئے، دیکھا ایک تر و تازہ کھجور کے درخت سے ایک چڑیا کھجور لے کے خشک کھجور کے درخت میں لے جا کے ڈال رہی ہے. وہ گنتے رہے، بہت دیر ہو گئی. اوپر چڑھ کے دیکھا، معلوم ہوا